رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر، رات کی تنہائیوں کے اندر میں 7 آسمان پار بھی گیا ہوں، اور اس سے پہلے میں بیت المقدس میں بھی گیا ہوں، اس کی بھی زیارت کی ہے، پھر انبیاء کو نماز بھی پڑھائی ہے، آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور پھر یہ سارے معاملات کرنے کے بعد میں واپس بھی آ چکا ہوں، اور جس وقت میں آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا، اور کنڈی بھی اسی طرح حرکت کر رہی تھی، اور پانی بھی اسی طرح چل رہا تھا۔ اے ابوبکر صدیق، تم کیا یہ بات مانتے ہو؟ یہ کسی کی عقل میں بات آ سکتی ہے کہ کوئی شخص رات کے تھوڑے سے لمحے کے اندر آسمانوں کی سیر بھی کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات بھی کر رہا ہے؟ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم صبح و شام اللہ کے نبی سے جو ہے وہ غیب کی خبریں سنتے ہیں، کبھی ہم پہلے انبیاء کی خبریں سنتے ہیں، کبھی ہم ملائکہ کی خبریں سنتے ہیں، کبھی ہم وحی کے بارے میں سنتے ہیں، اور کبھی ہم جو ہے وہ پہلی کتابوں کے بارے میں سنتے ہیں، ہم جنت کے بارے میں سنتے ہیں، قبر کے اندر معاملات کے بارے میں سنتے ہیں۔ فرمایا ہم تو اس سے بڑی دور کی خبریں سنتے ہیں، اور سن کر اسی وقت ایمان لے آتے ہیں۔ اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو ابوبکر صدیق اسی وقت اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ آپ کا حضور علیہ السلام سے پیار کتنا تھا؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ ابوبکر اس کے اوپر جا کر اللہ لکھوا لاؤ، اس کے اوپر اللہ لکھوا کر لانا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کر چلے گئے۔ جب لکھوانے لگے تو کہا کہ یہ تو میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام آئے اور اللہ کے حبیب کا نام ساتھ نہ آئے۔ تو کہا یہ تو میری محبت گوارا ہی نہیں کرتی کہ اللہ کا نام آئے اور اللہ کے نبی کا نام ساتھ نہ آئے، تو ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھوا لیا۔ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ انگوٹھی پیش کی تو دیکھا کہ اس کے اوپر صدیق بھی لکھا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر، میں نے کہا تھا اس کے اوپر صرف اللہ کا نام لکھانا ہے، اور اس کے اوپر تم نے میرا نام بھی لکھایا ہے، اور اس کے بعد اپنا نام بھی تم نے لکھوا لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا تھا کہ اللہ کا نام آئے اور اللہ کے حبیب کا نام ساتھ نہ آئے، اللہ کا نام لکھا لوں، اللہ کے محبوب کا نام ساتھ نہ آئے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نامی اسم گرامی وہ میں نے لکھوایا ہے۔ اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اگر ابو بکر کی محبت نے گوارا نہ کیا اللہ سے اس کے محبوب کو جدا کیا جائے، تو اللہ کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ اے پیارے حبیب آپ سے آپ کے محبوب کو جدا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا، اور پھر راستے کے اندر جو ابوبکر صدیق کا نام لکھا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لکھا تھا۔ یعنی کس قدر محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے محبت فرمائی، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ابو اے پیارے حبیب، اگر ابوبکر صدیق کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا تو میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام کیا آپ کا نام آئے اور آپ کے یار کا نام ساتھ نہ آئے۔ کتنے عظیم ہستیاں ہیں، کتنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی شان عطا فرمائی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بی امتی یقال لہ ابو بکر، کہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور سب سے زیادہ شفقت کرنے والا اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر سب سے زیادہ سختی کرنے والا،
اور حق بات پر اڑ جانے والا یقال لہ عمر ابن الخطاب، اسے عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے۔ وَأَصْدَقُ مَحْيَاءً عثمان، اور فرمایا کہ جو سب سے زیادہ حیادار ہے نا اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہ وہ عثمان غنی کہ جن کے نکاح مبارک کے اندر کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، کہ جب ایک بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح مبارک میں تھی، ان کا وصال با کمال ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ فرما دیا، اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، یعنی 2 نوروں والا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ نور ہیں، تو آپ کے نکاح مبارک کے اندر چونکہ 2 بیٹیاں آئیں اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَقْدَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو فیصلے کرنے والے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَقْرَأُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم پڑھنے والے وہ ان کو ابی بن کعب کہا جاتا ہے، اور فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ، اور سب سے زیادہ میری امت کے اندر حلال اور حرام کو جاننے والے یقال معاذ بن جبل، ان کو حضرت سیدنا معاذ بن جبل کہا جاتا ہے۔ وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، اور سب سے زیادہ حسن معاملات کرنے والے ان کو زید بن ثابت کہا جاتا ہے، اور فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر ایک امین پیدا کیا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عُبَیدہ ابن جراح، اور میری امت کا امین جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبیدہ ابن جراح کو رکھا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ جب آپ کا وصال با کمال ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ سحری کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں گھر ہے، اس گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر صفائی کر کے آتے ہیں، وہاں بوڑھی عورت اس کو کھانا دے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن اس بوڑھی عورت کے گھر گئے، اس گھر کے اندر جھاڑو دیا اور کھانا تیار کیا اور کھانا جو اس عورت کو دے دیا۔ جیسے ہی وہ بوڑھی عورت نے پہلا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو اس نے چیخ کر کہا کہ لگتا ہے دنیا سے ابوبکر صدیق چلا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ وہ عورت کہنے لگی جب ابوبکر صدیق آتے تھے نا مجھے کھانا دیتے تھے، مجھے کھانا دیتے تھے تو کھانا پہلے ٹھنڈا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ مجھے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ آئے اور آپ نے مجھے کھانا تو دیا، گھر کی صفائی تو کی ہے، لیکن آپ نے گرم کھانا جو مجھے دیا جس سے میری زبان جو جل گئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے ابوبکر صدیق آپ نے کتنی سختی کے ساتھ دین کے اوپر عمل کیا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنی شفقت فرمائی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جو وہ مصیبت اور تکلیف اور سختی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ فرمائیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معاملات کے اندر کتنی جو وہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اِنَّ أَقْيَسَ الْقَيْسِ التَّقْوَىٰ، کہ سب سے زیادہ عقل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والا ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اس کو سب سے زیادہ متقی جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَحْمَدَ الْحُمُوقِ کہ بالفجور، جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر احمق آدمی ہے جس کو بے وقوف کہا جاتا ہے،
یہ وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہوں سے لذت حاصل کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اور گناہوں سے لذت حاصل کرتا ہے۔ ہم آپ کو وہ چیزیں نہیں بتا سکتے ہیں کہ جو اس دور کے اندر چیزیں جو وہ آ چکی ہیں کہ ممبر رسول ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی حکمت کیا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر آخرت تیار کرتا ہے اور دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے اور دنیا کے اندر رہ کر اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آتا ہے اور شریعت کا پابند ہوتا ہے، اسے سب سے زیادہ عقل مند کہا جاتا ہے۔ اور بیوقوف اس بندے کو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر کبھی شراب پیتا ہے، کبھی زنا کی طرف جاتا ہے، کبھی چوری چکاری کی طرف جاتا ہے، کبھی ظلم اور زیادتی کی طرف جاتا ہے اور فسق و فجور اور نافرمانیوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر وہ بندہ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ عقل مند نہیں ہے بلکہ وہ بندہ جو ہے وہ بیوقوف آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جو مسافر خانہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کے اندر رہ کر انسان جو معاملات بھی کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ کہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی کل قیامت والے دن انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ جو ذرہ برابر بھی کسی انسان نے گناہ کیا ہوگا وہ انسان کے سامنے جو رکھ دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین پڑھ کر دیکھ لیں کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون کہ کل قیامت والے دن انسان کے ہاتھ بول کر کہیں گے کہ باری تعالیٰ ان ہاتھوں کے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا، انسان کے قدم بول کر کہیں گے کہ باری تعالیٰ ان قدموں کے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم گناہ کر رہے ہیں، اپنے نفس کی لذت کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، بلکہ نہیں افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو تم اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ نہیں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہوگا اور ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اللہ تعالیٰ تم سے قیامت والے دن جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت والے دن اللہ تم سے پوچھے گا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو الحسن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ حضرت سدی سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے یہ مرید تھے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے یہ ہم اثر تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر آ گیا تو ایک چھوٹی سی بات سن لیں۔ ایک مرتبہ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت منصور حلاج ان کے جو ہے وہ کلاس فیلو بھی تھے اور ان کے دوست بھی تھے اور ان کے ہم اثر بھی تھے۔ خیر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مراقبہ کیا، نگاہ اٹھائی، آپ نے نگاہ اٹھائی ہے تو جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچی ہے تو ایک کتا آپ کے سامنے آیا، اس کتے کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ گئی۔ اب وہ کتا بغداد کے اندر جہاں پر بھی جاتا تھا بغداد کے سارے کتے جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھ جاتے۔ لوگوں نے کہا حضور معاملہ کیا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت انسان عالم استغراق کے اندر ہوتا ہے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا اچانک درمیان میں آ گئی ہے، انسان عالم استغراق کے اندر ہوتا ہے اور انسان کے اوپر تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور انسان اس وقت جہاں پر نگاہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توجہ کے اندر اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ توجہ جہاں پر ڈالتا ہے اسے صوفیاء کی اصطلاح میں توجہ اتحادی کہتے ہیں۔ یہ توجہ اتحادی جہاں پر ڈالتا ہے اللہ وہ فیض اس کا وہاں پر منتقل کر دیتا ہے۔ تو جس طرح کوئی کسی کا مرید ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کا مرید ہو تو ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر علماء ہیں، پیر ہیں اور ان کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہوتے ہیں، تو جو جس پیر کا مرید ہوتا ہے اس پیر کو جس نبی کے قدم سے فیض آ رہا ہوتا ہے، یعنی کسی کو فیض حضرت آدم علیہ السلام کے قدم سے ملتا ہے، کسی کو فیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے ملتا ہے، کسی کو فیض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم سے ملتا ہے، تو جس ولی کے اندر جو جو صفات ہوتی ہیں
جو صفات ہوتی ہیں ان کے مریدوں کے اندر ویسی ہی صفات ہو جاتی ہیں. اگر وہ جلال کی کیفیت میں ہوں تو جلالی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. اگر وہ یعنی شکر کی کیفیت میں ہوں تو شکر کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. اگر جذب کی کیفیت میں ہوں تو جذب کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. یعنی جیسا فیض انسان کو اللہ کے نبیوں کے قدموں سے مل رہا ہوتا ہے ویسا ہی فیض اللہ کے ولی آگے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو ولی کی صفات ہوتی ہیں، جو ولی کے طریقہ کار ہوتے ہیں، جو ان کے احوال ہوتے ہیں، جو ان کے رنگ و ڈنگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی رنگ وہی فیض اس ولی کی توجہ کی برکت سے، اسے کہتے ہیں توجہ اتحادی کی برکت سے، اللہ وہی فیض جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے. اگر اصحاب کہف کی بارگاہ میں کتا بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتے کا ذکر قرآن کے اندر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ توجہ اتحادی ہوتی ہے. شاید میں نے آپ کو کسی وقت بیان کیا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ایک روٹی دینے والا خادم تھا. وہ جو نان بھائی نان لگانے والا روٹیاں لگانے والا تھا. آپ ایک مرتبہ موج میں تھے. آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. اس نے عرض کی حضور آپ کا دیا وہ سارا کچھ ہے تو بس آپ دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا نہیں مانگو کیا مانگتے ہو. اس جو ہے وہ ظاہر بات سادہ آدمی تھا تو اس نے کہا حضور مجھے اپنی طرح بنا دیں، مجھے اپنی طرح بنا دیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتنا بڑا آپ کا مقام ہے کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ بقا اور فنا کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. آپ نے اپنے مرید سے کہا جو میرا جنازہ پڑھائے گا نا اس سے پوچھ لینا بقا اور فنا کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. اور فرمایا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی زندگی کے اندر تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، جس نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو. جب جنازہ حاضر تھا بڑے بڑے علماء سب کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث وہاں پر موجود تھے، کوئی آگے جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر نہیں ہو رہا تھا. ایک شخص نقاب پوش آتا ہے، سواری کے اوپر سوار تھا اور اس نے کہا کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. جب جنازہ پڑھا کر واپس جانے لگا تو کسی نے کہا حضور آپ نے یہ سوال پوچھا تھا بقا کسے کہتے ہیں، فنا کسے کہتے ہیں، اور ہمارے شیخ نے کہا تھا جو ہمارا جنازہ پڑھائے گا تو مجھ سے پوچھ لینا کہ بقا کسے کہتے اور فنا کسے کہتے ہیں. آپ ہمیں بتا کے جائیں کہ بقا اور فنا کا مسئلہ سمجھا کر جائیں. اسی وقت نقاب پوش جو ہے اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا. مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کے یہ شیخ ہیں. آپ نے نقاب اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو جنازہ پڑھانے والا تھا وہ بھی حضرت باقی باللہ تھے، اور جو کفن وہاں پر کفن کے اندر جو ہے وہاں پر تشریف فرما تھے لیٹے ہوئے تھے وہ بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے. سبحان اللہ. جنازہ جس کا پڑھایا گیا ہے وہ بھی باقی باللہ ہے، جنازہ پڑھانے والا وہ بھی باقی باللہ ہے. فرمایا کہ وہ عالم فنا تھا، میں نے اللہ کی محبت کے اندر اپنی ذات کو فنا کر دیا، اپنے جسم کو فنا کر دیا، میں فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حیات جاودہ عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے بقا عطا فرما دی ہے. میں اللہ کی محبت کے اندر مستغرق ہو چکا تھا، اللہ کے دریائے رحمت کے اندر میں غوطہ زن تھا، اللہ کی محبت اور انوار و تجلیات کے اندر میں اس قدر آگے جا چکا تھا کہ اللہ نے میرے جسم کو تو فنا رکھا ہے لیکن حقیقت میں اللہ نے مجھے جو ہے وہ حیات عطا فرما دی. سبحان اللہ. آپ کے مرید آخری 1-2 منٹ وقت ہو گیا کہ آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضور یعنی وہ روٹی لگانے والا جو آپ کا خادم تھا اس نے کہا کہ بتائیں جی میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کوئی اور مانگ لے. اس نے کہا نہیں میں نے آپ کی طرح بننا ہے. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب آگے سے بھی بوجھ ہو تو پھر مرید بھی جو ہے اس طرح کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا اچھا یہ بات، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا تو جو کیفیات حضرت خواجہ باقی باللہ کی تھی نا وہی کیفیات مرید کے اندر آ چکی تھی. اسی طرح کا رنگ تھا، اسی طرح کا ڈنگ تھا، وہی طریقہ تھا، وہی چال تھی، وہی احوال تھے. اور جب باہر آتے ہیں تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ باقی باللہ کون ہے.
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روٹی لگانے والا کون ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد روٹی لگانے والا اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کے سمندر پی کر کئی ایسے لوگ ہیں 7 سمندر پیتے ہیں لیکن وہ یعنی ان کی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی اور کوئی ایک قطرہ جن کو ملتا ہے ان سے برداشت بھی نہیں ہوتا. فرمایا کہ یہ میرے سامنے آیا جو میری کیفیات ہیں میں نے منتقل کرنا چاہیے. اس کا ظاہر تو میری طرح بن گیا تھا لیکن اس کا باطن ان کیفیات کو برداشت نہیں کر سکا. اسے توجہ اتحادی کہتے ہیں. صوفیاء کی اصطلاح میں اسے توجہ اتحادی کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ کسی استاد کے پاس رہے گا چند دن کسی کے پاس رہتا ہے اس کے اندر اس کی ساری عادتیں آ جاتی ہیں تو اچھوں کے ساتھ رہیں نیک لوگوں کے ساتھ رہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر خیر ہو رہا تھا. 3 دن غار کے اندر رہنے کے بعد غار ثور میں رہنے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں تو لوگ حیران ہو گئے. سمجھ نہیں آ رہی تھی رنگ بھی ایک ہے یعنی چال چلن بھی ایک ہے. اتنا انوار و تجلیات کو فیض حاصل کیا تو لوگ پریشان ہو گئے اور ایک مرتبہ تو غور کرنے لگے کہ ابوبکر صدیق کون ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر جسے کہتے ہیں فنا فی الرسول. آپ فنا فی الرسول کے مقام کے اوپر فائز تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اصدق الصادقین سید المتقین. چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ افضل الخلق بعد البشر ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وما علیہ الا البلاغ المبین. سبحان